20 نومبر 2022 کو البیت اسٹیڈیم میں ہونے والی فٹ بال ورلڈ کپ کی اوپننگ سیریمنی اس سے پہلے ہونے والی تمام سیریمنیز سے مختلف اور حیران کن تھی، کیونکہ پہلی بار فیفا کی تاریخ میں اس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ہالی ووڈ کے مشہور آسکر وننگ ایکٹر مورگن فریمین نے شرکت کی اور اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے، کیونکہ اداکار نے مقامی شخص غنیم المفتاح کی جانب سے پڑھی جانے والی قرآنی آیات کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ قطر نے اس تقریب میں اسلام اور اپنا کلچر اجاگر کیا، لیکن ان مناظر نے ایتھیٹس مطلب کہ خدا کو نہ ماننے والوں اور لبرلز کی کافی بڑی تعداد کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا رولا ڈالنے والے BBC نیوز نے اس اوپننگ سیریمنی کا باقاعدہ بائیکاٹ بھی اسی وجہ سے کیا۔ نمبر 2، قطر صرف 28 دن کے لیے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اسلام نہیں بدل سکتا۔ یہ جملہ قطر کے اس منسٹر کا ہے جو انہوں نے مغربی میڈیا کی منفی تنقید اور پروپیگنڈا کے جواب میں کہا، کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کے میچز کے دوران اسٹیڈیم میں شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی قطر میں ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس پر سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ پورے قطر میں LGBT فلیگ لہرانے پر بھی پابند۔ قطر کے خلاف باقاعدہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ ماڈسٹ ڈریس یعنی کہ چھوٹے کپڑے پہننے پر بھی پابندی عائد ہے۔ فیفا کے چیئرمین مسٹر انفینٹینو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میچز کے دوران فرانس میں کئی یورپی ممالک میں پابندی ہے، تو پھر قطر کو تنقید کا نشانہ بنانا ناانصافی ہے، اور قطر کی جانب سے لگائی گئی دیگر پابندیاں بھی قطر کے قانون اور کلچر کے حساب سے ہے، تو سب کو اس قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ فیکٹ نمبر 3، فیفا کی ہسٹری کے سب سے مہنگے ایونٹ میں پاکستانی فٹ بال ٹیم تو شرکت کو نہ پہنچ سکی، لیکن ورلڈ کپ کے تمام میچز میں استعمال ہونے والا الرحیلہ نامی فٹ بال پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار کیا گیا ہے، اور اسے سیالکوٹ کے ہی فارورڈ اسپورٹس نے ہی مینوفیکچر کیا ہے۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے 60% فٹ بال پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں بنتے ہیں۔ فیفا کے ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والے فٹ بال کے علاوہ اس میگا ایونٹ کی سیکیورٹی بھی پاکستان کے حوالے ہے۔ پاکستان سے 4500 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ اس کی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ قطر کا پاکستان پر اس قدر اعتبار ایک بہت بڑی بات ہے۔ فیکٹ نمبر 4، قطر نے اسلام کا پیغام دنیا کے 32 ممالک کے لوگوں کو پہنچانے کا اہتمام بھی کیا، جس کا مظاہرہ اس کی اوپننگ سیریمنی میں تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے علاوہ قطر نے دنیا بھر سے 2000 اسلامی اسکالر کی خدمات بھی حاصل کی، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شامل ہیں، جن کا مقصد قطر میں آنے والے مختلف ممالک کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسٹیڈیم کے نزدیک مساجد میں معزم کو تبدیل کیا گیا اور خوبصورت آواز میں اذان دینے والے لوگوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ مساجد کو اسلامی میوزیم کا درجہ دیا گیا، جو کہ اذان اور نماز کے ساتھ ایک تعلیمی مرکز بھی ہوگا۔ ہر گلی اور چوک میں احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے بورڈ لگا جس میں انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن و حدیث کی کتابیں ترتیب دی گئی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں ایسا جدید ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جو اذان کی آواز آسانی سے بھی سنا سکے۔ اس کے علاوہ عبادت کی جگہ ہر اسٹیڈیم میں بنائی گئی ہے تاکہ ہر نمازی اپنی نماز ادا کر سکے۔ قطر کے ان غیر معمولی اقدامات نے جہاں اسلامی دنیا میں اپنی عزت بڑھائی ہے، وہیں مغربی میڈیا کی تکلیف میں اضافہ بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔